میرے آقا نے فرمایا میں اپنی امت کے لیے دعا کر رہا ہوں. سبحان اللہ. یہ دعا کس کے لیے کر رہا ہوں؟ اپنی امت کے لیے. دیکھو وہ ساری رات ہمارے لیے دعا کریں ایک آیت پڑھ کر، اور ہم سے 5 وقت کی نماز نہ ہو سکے. آج یہ وعدہ کر کے جاؤ کہ آپ کسی بھی حال میں نماز کو نہیں ترک کرو گی، ہمیشہ نماز پڑھو گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. تب حضرت ابوذر نے پوچھا کہ حضور جواب کیا ملا؟ آپ دعا کرتے رہے ساری رات امت کے لیے، تو جواب کیا ملا؟ میرے آقا نے فرمایا اگر وہ جواب میں بتا دوں تو اکثر لوگ نماز پڑھنا چھوڑ دیں گے. اکثر لوگ نماز پڑھنا چھوڑ دیں گے. یعنی کتنا عظیم تحفہ ملا ہوگا رب کی بارگاہ سے حضور کی اس دعا کے صدقے میں. کیا آپ یہ دعا نہیں پڑھنا چاہیں گی؟ پڑھنا چاہیں گی. سنو ایک اور دعا میں آپ کو پڑھاؤں. شیطانی وسوسوں سے وہ حفاظت کے لیے ابھی جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا وسوسوں کا علاج، تو دھیان نہیں دینا، ایک تو ایک علاج ہوا. دوسرا علاج اس دعا کا پڑھنا. پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. رب اعوذ بک رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین. من ہمزات الشیاطین. حضرت عمرو بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں سوتے وقت پڑھنے کے لیے کچھ دعائیں تعلیم فرماتے تھے. ان میں شیطانی وسوسوں سے بچنے کے لیے یہ دعا بھی شامل تھی. آپ اپنے بچوں کو سونے سے پہلے یہ دعا پڑھایا کرو، انشاءاللہ وسوسہ ان کے دماغ میں نہیں آئے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یہ بھی پڑھا کرو، انشاءاللہ سارے وسوسے ختم ہو جائیں گے. پھر بھی آتے ہوں دھیان مت دیجئے، اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کیجئے. تو آج یہ چند چیزیں میں نے آپ کو بتائیں جس پر آپ عمل کریں گی تو انشاءاللہ بہت فرق پیدا ہوگا، محبت رسول سے سینہ مدینہ بنے گا. اور آپ پوچھیں کہ اب یہ دعائیں ہم کو یاد کیسے رہیں گی؟ اسی لیے میں ایک کتاب ساتھ میں لایا ہوں. مکتب پر آپ جائیں گی تو اس کتاب کا نام ہے برکات سنت رسول. سبحان اللہ. اس میں اور نیک رشتے کے لیے کون سی دعا کرنا یہ بھی اس میں مل جائے گی. اولاد نافرمان ہو تو کون سی دعا کرنا، شوہر بات نہیں مانتا ہو تو کون سی دعا کرنا، آپ کے لیے بتا رہا ہوں. تو آپ کو دعا مل جائے گی انشاءاللہ. اس طرح سے علمی ترقی کے لیے کون سی دعا کرنا، حافظہ اگر اچھا نہیں ہو یاد نہیں رہتا ہو تو کون سی دعا کرنا، امتحان قریب ہو تو کیا کرنا. سنتوں کے تعلق سے اس میں کہ سنتیں کون کون سی صحابہ کرام جس پر عمل کرتے تھے کس طرح سے کرتے تھے. اتنی بہترین کتاب. اور اسی کے ساتھ ساتھ برکات شریعت برائے خواتین یہ بھی مکتب پر ہوگی. پھر آپ کو نعتیں میں نے سنائی لیکن وقت کم تھا اس لیے کم نعتیں سنائی، لیکن مکتب پہ سیڈیز کم نہیں ہیں، وہاں پر ساری سیڈیز آپ کو ملیں گی. سرور کونین جس میں ابھی میں نے جو آپ کو سنائی اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں یہ نعت بھی اس میں ہے. پھر گلشن مدینہ اس میں ان کی جام آنکھیں جو میں نے آپ کو سنائی یہ نعت گلشن مدینہ اس میں ہے. صلاۃ و سلام کی سی ڈی ہے. میری جھولی بھر دو یہ قاری ریاض الدین صاحب کی سی ڈی ہے. خاک طیبہ یہ ریاض الدین صاحب کی سی ڈی ہے. ثنائے محمد یہ میری سی ڈی ہے. بیانات یہ حضرت امیر سنی دعوت اسلامی کی. انتخاب شاکر حضرت امیر سنی دعوت اسلامی مولانا شاکر صاحب کی منتخب کلام پر یہ مشتمل سی ڈی ہے. الگ الگ اچھے اچھے کلام نئے پرانے سب اس میں جمع کیے. آپ انشاءاللہ ضرور مکتب سے اس کو حاصل کریں. اور شروع میں جو میں نے آپ کو تھوڑا سا سخت اور سست الفاظ کہے تھے اس کے لیے میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، لیکن میں آپ کی تعریف بھی کروں گا کہ آپ نے اس کے بعد مسلسل بیٹھ کر کے اتنے اچھے انداز میں سنا کہ میں کہوں گا کہ اگر ابھی تک کہیں میں نے اتنا اچھا مجمع عورتوں کا دیکھا ہے تو اس میں حبلی کے مجمع کو ضرور میں شامل کروں گا. سبحان اللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے اور جلدی مدینے کی حاضری نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل مردوں کا اجتماع شروع ہوگا صبح ہی سے 11 بجے سے انشاءاللہ 10 بجے سے. تو آپ اپنے گھر کے مردوں کو بھیجیں، انشاءاللہ دن بھر نعتیں اور باتیں وہ سنتے رہیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ نماز کی پابندی کا وعدہ کر کے جائیں، اپنے بچوں کو نمازی بنائیں اور رسموں سے وہم سے وسوسوں سے بچنے کی کوشش کریں اور سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اور ہمارا جو اینڈرائڈ ایپ ہے یعنی آپ سب کے پاس جو جن کے پاس موبائل فون ہوں گے جو اینڈرائڈ فونز ہوں گے اس سے وہ پلے اسٹور میں جا کر کے سنی دعوت اسلامی کے ایپس کو ڈاؤن لوڈ کریں. اس میں SDI ریڈیو آپ کو ملے گا. اس ریڈیو میں
24 گھنٹہ آپ کو جو ہے وہ بیانات اور لائیو اجتماعات سننے کو ملیں گے. اسی کے ساتھ SDI چینل بھی آپ کو ملے گا, اس کو بھی آپ سبسکرائب کریں, اور ہماری ویب سائٹ sunnidawatislamik.net, کیونکہ آج کل بہت ساری بچیاں پڑھی لکھی ہیں, کالج پڑھتی ہیں, تو ان ساری چیزوں سے واقف ہیں, اس لیے میں نے ان کو بتایا کہ وہ ایپس کو ڈاؤن لوڈ. شکستارات پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. معزز و مکرم علماء ذوی الاحترام, مقدس خواتین اسلام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ جس طریقے سے میں پڑھاؤں میری تمام بہنیں مل کر میرے ساتھ پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ, صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وقت کافی ہو چکا ہے اور بہت جلد ہمیں اپنے اجتماع کا اختتام بھی کرنا ہے, اس لیے بہت مختصر وقت میں کچھ باتیں میں اپنی ماؤں اور بہنوں کے گوش و گزار کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آج کے اس پرفتن ماحول کے اندر جہاں پر بہت ساری برائیاں جنم لے چکی ہے, معاشرے کے اندر جہاں بہت ساری بے حیائیاں پیدا ہو چکی ہے, وہیں پر حالات آج بد سے بدتر اس حوالے سے ہوتے جا رہے ہیں کہ خواتین اسلام کی حیا اور غیرت پر, بالخصوص مسلم خواتین جو ہے ان کی حیا اور غیرت پر لوگوں نے, دنیا نے سوالیہ نشان کھڑا کر دیا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں مغربی تہذیب نت نئے انداز سے ہمارے سامنے الگ الگ فیشن پیش کر رہی ہے, اور اس اعتبار سے ہماری قوم کی بچیاں یہ سوچ رہی ہے کہ یہ نئی فیشن ہمارے لیے ترقی کا ذریعہ ہے, ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے, ہمارے لیے حسن کا ذریعہ ہے, ہمارے لیے روشن خیالی کا ذریعہ ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں مغرب کبھی بھی نہ اسلام کے خیرخواہ ہو سکتے ہیں نہ مسلمانوں کے خیرخواہ ہو سکتے ہیں. ان کے دل کے اندر نہ کبھی اسلام کی محبت نہ مسلمانوں کی محبت پیدا ہو سکتی ہے. وہ جب بھی کوئی کام کرتے ہیں تو اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کرتے ہیں. وہ جب بھی کوئی کام کرتے ہیں تو مسلمانوں کو اور اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کرتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں آج کے اس پرفتن ماحول کے اندر مغربی تہذیب کے ماننے والے اور مغربی کلچر کو بلندی پر اور عروج پر لے جانے والے یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح مسلم خواتین ہمارے چنگل کا شکار ہو جائے, ہمارے مکر و فریب کا شکار ہو جائے, تاکہ بہت آسانی کے ساتھ ہم ان کی آبرو پر حملہ کر سکیں, ہم ان کو روشن خیالی کے نام پر جو ہے ان کی عصمت اور آبرو کا سودا کر سکیں. لیکن آج میری قوم کی بولی بالی بچیاں جو ہے اللہ اکبر فیشن کے نام پر گناہ
گناہوں کی طرف بڑھتی جا رہی ہے، بے حیائیوں کی طرف بڑھتی جا رہی ہے۔ بالخصوص نوجوان خواتین جو ہے انہیں مذہب کا شعور نہیں، انہیں مسلک کا علم نہیں، انہیں اپنے اور پرائے کی تمیز نہیں، انہیں اپنے نفع اور نقصان میں امتیاز نہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں بچیوں کا حال یہ ہے کہ انہوں نے گناہوں کے دلدل میں آخرت کو فراموش کر دیا، اللہ عز و جل اور اس کے رسول کے فرامین کو بھلا دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، آج قوم کی نوجوان بچیوں کی فکر سیریل دیکھ کر، فلمیں دیکھ کر، ہیروئن کی زندگی پڑھ کر، ناولیں پڑھ کر یہ ہوتی جا رہی ہے کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو جوانی کی عمر عطا کی ہے اس کا استعمال صرف کھیل کود کے لیے ہونا چاہیے، پارکوں میں گھومنے کے لیے ہونا چاہیے، پتلے اور باریک لباس پہننے کے لیے ہونا چاہیے۔ انہیں عبادت سے کوئی تعلق نہیں، انہیں اللہ رب العزت سے محبت کے حوالے سے کوئی فکر نہیں، آخرت کے حوالے سے کوئی سوچ نہیں۔ آج قوم کی بچیاں روشن خیالی کے نام پر، مغربی تہذیب کے نام پر، سیریل کی اداکارہ کے نام پر اللہ اکبر گناہوں کی طرف بڑھتی جا رہی ہے، اور ایک ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے، ایک ماحول بنایا جا رہا ہے۔ آخرت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، آج جن بچیوں کو اللہ نے حسن سے نوازا ہے، جن کو جوانی عطا کی ہے، وہ اپنے حسن پر نازا ہیں، وہ اپنی جوانی پر نازا ہیں، اور کبھی اپنے حسن کی نمائش کر کے، کبھی لوگوں سے تعلقات بنا کر، کبھی پارکوں میں گھوم کر کے، کبھی بے پردگی کا شکار ہو کر کے اپنے حسن کی نمائش کر رہی ہے۔ اور حالات یہ ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، اگر کوئی مولوی روکتا ہے تو مولوی کو کیا سمجھتا ہے، اس کو کیا پتا، علماء کو کیا پتا، یہ تو پرانے دور کی باتیں کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ جملے کہے جاتے ہیں، لیکن اچھی طرح سے ذہن نشین کر لو۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، مغرب تمہاری آبرو پر حملہ آور ہے، مغربی تہذیب کے دل ڈالا جو نفس پرست ہیں وہ تمہاری آبرو کا سودا کر لینا چاہتے ہیں۔ جس طریقے سے ایک خوشبو شیشی سے نکلنے کے بعد پھر ہر ایک کے ناک کی زینت بنتی ہے، ہر ایک کے ناک میں گھس جاتی ہے، کوئی چاہے تو بھی، کوئی نہ چاہے تو بھی شیشی سے نکلنے والی خوشبو بکھر جایا کرتی ہے، پھر اس کو سمیٹا نہیں جاتا۔ اسی طرح سے پردے کے باہر نکلنے والی خواتین جو ہے ان کی آبرو بکھر جاتی ہے، ان کی آبرو سستی ہو جاتی ہے، ان کی عصمت کا سودا کر لیا جاتا ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اگر تم یہ سمجھتی ہو کہ دنیا کے اندر عیش کرنا ہے، ہم دنیا میں عیش کے لیے آئے ہیں، تو اچھی طرح یاد رکھو یہ دنیا کا عیش ہمیشہ نہ رہے گا، یہ دنیا کی عمر ہمیشہ نہ رہے گی، یہ جوانی ہمیشہ نہ رہے گی، یہ مال کی ریل پل ہمیشہ نہ رہے گی، یہ کپڑوں کی ریل پل ہمیشہ نہ رہے گی، یہ زیورات کی ریل پل ہمیشہ نہ رہے گی۔ میرے اللہ نے فرمایا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کہ باقی رہنے والی ذات تو صرف اللہ کی ہے، اور سب کچھ فنا ہو جانے والا ہے، سب فنا ہو جائے گا، صرف میرے رب کی ذات باقی رہے گی۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، آج تم اپنے مکانوں میں بیٹھ کر کے ٹی وی سیریل دیکھ رہی ہو، فلمیں دیکھ رہی ہو، ان کی نقل کرنے کی کوشش کر رہی ہو، جب کپڑوں کی دکان پر جاتی ہو تو یہ کہہ کر کے کپڑے خریدتی ہو ذرا وہ کپڑے دکھانا جو فلاں ہیروئن نے فلاں فلم میں پہنا تھا، فلاں اداکارہ نے فلاں سیریل میں پہنا تھا۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ میں اپنی قوم کی بیٹیوں کو ایک بات بھی بتانا چاہتا ہوں، جس طریقے سے اداکارہ فون پر لمبی لمبی گفتگو اجنبی لڑکوں سے کرتی ہے، کھلکھلا کر ان سے بات چیت کرتی ہے، ان سے ہنستی ہے، قہقہے لگاتی ہے، ان سے رابطے کرتی ہے اور مزے کی زندگی گزارتی ہے، آج ہماری قوم کی بیٹیاں بھی
یہی کرنا چاہتی ہے کہ جیسے اداکارہ کر رہی ہے ویسے ہم نے بھی کرنا ہے. پھر اس کے بعد لڑکا مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، لڑکا کوئی ہو، اس کی صورت کیسی ہو، اس کی سیرت کیسی ہو، صرف اس کے لباس کی بنیاد پر، اس کی بول چال کی بنیاد پر، اس کی شاعری کی بنیاد پر، اس کے الفاظ کی الٹ پھیر کی بنیاد پر، اس کے موبائل کو دیکھ کر کے، اس کی گاڑی کو دیکھ کر کے، اس کے بنگلے کو دیکھ کر کے، اس کی بڑی بڑی باتوں کو سن کر کے میری قوم کی بیٹیاں آج ان کے ہاتھ میں ہاتھ دینا چاہتی ہے. اے خاتون جنت کی کنیزوں، حالات بتا رہے ہیں. پھر وہ نوجوان محبت کا جھانسا دے کر کے قوم کی بیٹیوں کے ساتھ کورٹ میں شادی کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد جب اپنے ارمان پورے ہو جاتے ہیں، نفس کی تسکین ہو جاتی ہے، جنسی خواہش پوری ہو جاتی ہے، پھر اسے سسکتا چھوڑ کر، اس سے بلکتا چھوڑ کر کے پھر کسی دوسرے شکار کے لیے نکل جاتے ہیں. اسی طرح سے جیسے ایک بھورا باغ میں ایک گل کو چوس کر کے اس کے رس کو مکمل ختم کر کے پھر دوسرے گل کی طرف بیٹھنے کے لیے چلا جاتا ہے، پھر اس پھول کی طرف کبھی رخ بھی نہیں کرتا، اسی طرح آج کے لڑکوں کا یہی حال ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کی کنیزوں، پھر ساری زندگی وہ بستر پر سسکتی ہے، ساری زندگی بے قرار رہتی ہے، کوئی اسے منہ لگانے والا نہیں ہوتا. ماں کے تانے الگ، بہنوں کے تانے الگ، بھابھیوں کے تانے الگ. میرے پیارے آقا علیہ السلام کی کنیزوں، میں آج آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں پورے درد دل کے ساتھ. پوری کائنات انسانی میں کوئی انسان تم سے اتنا پیار نہیں کر سکتا جتنا مدینے کے تاجدار نے تم سے کیا ہے، مصطفیٰ جان رحمت نے تم سے کیا ہے. یاد رکھو، اگر انسان اپنے محسن کی بات نہ مانے وہ انسان کبھی عزت کے ساتھ جینے کے قابل نہیں رہتا. او میری قوم کی بیٹیوں، میرے آقا کی آمد سے پہلے تمہارا نام تو شیطنت دے دیا گیا تھا، تمہیں تو نحوست کہا جاتا تھا، تمہیں تو بے برکتی کہا جاتا تھا. وہ کون تھا جس نے طائف کی وادیوں میں پتھر کھا کر کے بیٹیوں کو عزت دی ہے؟ وہ کون تھا جو مکے کی گلیوں کے اندر کانٹوں پہ چل کر کے کہتا ہے لوگوں بیٹیوں کا باپ ہونا کوئی عیب نہیں ہے، میں محمد بیٹیوں کا باپ ہوں. جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اللہ اکبر، وہ باپ خوشی کرے تو میں اس باپ کو جنت کی بشارت دیتا ہوں. وہ کون تھا؟ میرے رسول ہی تو تھے جنہوں نے فرمایا بیٹی کا باپ اور میں جنت میں قریب قریب ہوں گے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کی کنیزوں، مجھے بتاؤ تو صحیح وہ کون تھا جس نے یہ کہا تھا اگر تمہارے گھر میں 3 بیٹیاں ہو اور 1 عدد بیٹا ہو، جب تم باہر سے لوٹنا تو ایک بیٹے کو پہلے تحفہ مت دینا، پہلے بیٹیوں کو تحفہ دینا، کیونکہ جس باپ نے اپنی بیٹی کا دل دکھایا اس نے اپنے رسول کا دل دکھایا. تمہارے دل کو اپنے دل سے تشبیہ دی، تمہاری خوشی کو اپنی خوشی سے تشبیہ دی، تمہارے دل کو توڑنے سے اپنے دل کا توڑنا قرار دیا. آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، اس رسول نے تمہیں اتنا بلند کر دیا، کعبے سے بلند کیا، مجھے نہیں معلوم. میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں کہ کسی حاجی کے جو مرد حج کے لیے گئے، کسی حاجی کے استقبال کے لیے کعبہ آیا ہو. مردوں میں کعبے میں طواف تو مردوں کا کیا ہے، لیکن کسی مرد حاجی کے لیے کعبے کا استقبال کرنا مجھے نظر نہیں آتا. لیکن ایک عورت ضرور ہے جو قد کے اعتبار سے ناٹی ہے، رنگ کے اعتبار سے کالی ہے. جب وہ حج کے لیے جاتی ہے تو کعبہ اس کے استقبال کے لیے آتا ہے. وہ رابعہ یوں کہتی ہے اے کعبے تو کیوں چلا آیا؟ میں تجھے دیکھنے تو نہیں آئی، میں تو رب کا دیدار کرنے کے لیے آئی ہوں. اے خاتون جنت کی کنیزوں، اگر عورت بلند ہو جائے، عورت شریعت کی پابند ہو جائے، عورت کے دل میں اللہ کی خشیت پیدا ہو جائے تو پھر عورت وہ ہوتی ہے جس کی عظمتوں پہ قرآن نازل ہوتا ہے. عورت وہی تو ہے، ایک عورت ہی تو ہے جس کے لیے سورہ مریم نازل ہوئی، ایک عورت ہی تو ہے جس کے لیے سورہ نور نازل ہوئی، ایک عورت ہی تو ہے اللہ اکبر جس کے لیے سورہ آل عمران نازل ہوئی. میرے پیارے آقا علیہ السلام کی کنیزوں، اپنی زندگی کو بدلو. اسلام نے تمہیں جو مقام دیا ہے دنیا
دنیا کا کوئی مذہب نہیں دے سکتا. اپنی فکر کو تبدیل کرو, اپنی زندگی کے اندر اسلام کو داخل کرو, اللہ کا خوف دل میں پیدا کرو. یاد رکھو, گناہ کر کے نہ کبھی کسی کو عزت ملی ہے, نہ تمہیں عزت مل سکتی ہے, نہ گناہ کر کے کسی کو وقار ملا ہے, نہ تمہیں وقار مل سکتا ہے. آج قوم کی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت سب سے بڑا مسئلہ بن چکی ہے. اور جو مائیں یہاں موجود ہے, میں ان سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں, اپنی بیٹیوں کو موبائل نہ دینا. بیٹیوں کے لیے موبائل کا استعمال تلوار سے زیادہ مضر ہے, زہر قاتل سے زیادہ مضر ہے. بیٹیوں کو موبائل کی ضرورت کیا ہے؟ موبائل کا استعمال تاجروں کے لیے ہے. بیٹیوں نے کون سی تجارت کرنا ہے؟ موبائل کا استعمال لوگوں سے رابطہ کرنے والوں کے لیے ہے. بیٹی نے کون سا رابطہ کرنا ہے؟ اللہ اکبر. جن عورتوں کی عظمت اور طہارت میں اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل کی, ان عورتوں کے لیے رسول اللہ کا فرمان یہ تھا کہ جب کوئی دروازے پہ دستک دے اور تمہیں بتانا پڑے کہ اللہ کے رسول گھر میں نہیں ہے, تو اس وقت تم اپنے نرم نازک لہجے میں جواب نہ دینا, بلکہ کرخی اور سختی کے ساتھ کہہ دینا کہ اللہ کے حبیب گھر میں موجود نہیں ہے. کیوں؟ اور ان سے امت کا رشتہ ماں اور روحانی بیٹے کا تھا. ان کے لیے کوئی اہل ایمان غلط سوچ بھی نہیں سکتا تھا. بلکہ قرآن میں بھی اللہ نے کہا, اے نبی کی ازواج, جب تم سے کوئی چیز مانگے تو تم پردے کے پیچھے سے دو, اور جب کوئی تم سے گفتگو کرے تو تلخ سخت لہجے کے اندر گفتگو کرو, تاکہ عورت کا جو نرم نازک لہجہ ہے اس کی بنیاد پر کوئی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے. ایک عورت کو اسلام اتنی احتیاط سکھاتا ہے کہ سیدہ زینب اللہ اکبر, جو فاطمہ الزہرا کا عکس ہے, جو امام حسین کی سگی بہن ہے, خدا کی قسم زینب جیسی بہن قیامت تک دنیا میں پیدا ہو نہیں سکتی. جب امام حسین شہید ہو گئے, قافلہ لٹ گیا, سب کچھ ختم ہو گیا, اس وقت زینب کو, سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو کوفہ کے دربار میں کھڑا کیا گیا. زینب اس شان سے کھڑی تھی, سیدہ زینب, کہ آپ کے بال آپ کے چہرے پر تھے, کوئی مرد نہیں بچا تھا کہ اہل بیت کی ترجمانی کرتا, کوئی مرد موجود نہیں تھا کہ اہل بیت کی طرف سے جو ہے وہ تائید میں خطبہ دیتا. اللہ اکبر. سیدہ زینب نے خطبہ شروع کیا. زینب کا کوفہ کے دربار میں خطبہ بڑا مشہور ہے. زینب جب خطبہ دے رہی تھی, اس وقت عبداللہ ابن عفیف صحابی رسول وہاں پر موجود تھے. وہ نابینا تھے, وہ لوگوں کے ہاتھ پکڑ پکڑ کر کہتے, مولا علی کیسے آ گئے, مولا علی کیسے آ گئے, یہ تو علی کی آواز آ رہی ہے, یہ تو علی کی آواز آ رہی ہے. کسی نے کہا یہ علی نہیں ہے, یہ بنت علی ہے, یہ علی کی بیٹی ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا اس کا گھرانہ لٹ گیا, سب بچے شہید ہو گئے, بھائی شہید ہو گیا. نبی کے خاندان کا کوئی مرد اس وقت اس پوزیشن میں نہیں کہ وہ خطبہ دے سکے, تو زینب خطبہ دے رہی ہے. ابن عفیف زینب کے پاس آ کر کہتے ہیں, بیٹی زینب, یہ تو تیرے بابا کی آواز ہے, تو اپنے بابا کی آواز میں خطبہ کیوں دے رہی ہے, تو نے اپنی آواز میں خطبہ کیوں نہیں پڑھا؟ تو زینب نے کہا, چچا جان, دراصل عورت کی آواز بھی عورت ہوتی ہے, میری آواز کی وجہ سے کوئی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے, میں نے اپنی آواز کو علی کی آواز کا رنگ اور لہجہ دے کر اپنی آواز کو پردے میں کر لیا ہے تاکہ کوئی میری اصل آواز بھی سن نہ سکے. اسی لیے تو کسی نے کہا دربار میں بولی بھی تو لہجے میں علی کے, زینب نے کسی حال میں پردہ نہیں چھوڑا. وہ نبی کی شہزادیاں ہیں جو اللہ اکبر بولنے پہ بھی آتی ہے تو اپنی آواز کو بھی پردے کا رنگ دیتی ہے. اے میری قوم کی بیٹیوں, تمہیں کیا ہو گیا کہ تم نے
نے آئیڈیل ہیروائن کو بنا لیا، وہ زانیہ ہیروائن، وہ شرابیہ ہیروائن جو پیسے لے کر اسکرین پر زنا کرتی کرواتی ہے، جو ننگی گھومتی ہے، جن کی ننگی تصویریں پوسٹر کی شکل میں دیواروں پہ چسپا ہوتی ہے، وہ بورڈ پہ چسپا ہوتی ہے، بار بار اشتہارات کے طور پہ دکھائی جاتی ہے۔ اے میری قوم کی بیٹیوں، تمہاری زندگی 3 گھنٹے کی فلم نہیں ہے، اس کی زندگی 3 گھنٹے کی فلم ہے۔ تمہاری زندگی چند ہفتوں کی سیریل نہیں ہے، اس کی زندگی چند ہفتوں کی سیریل ہے۔ تمہیں تو ہر پل جینا ہے، تمہیں تو ہر پل رہنا ہے، تمہیں تو ہر پل زندگی گزارنا ہے۔ اس کی 3 گھنٹے کی فلم پر اس کی زندگی شروع بھی ہوتی ہے اور ختم بھی ہوتی ہے۔ تمہیں زندگی کے 70 سال جینا ہے، 60 سال جینا ہے، اور پھر وہاں کوئی ساس حقیقی نہیں جو تانا دے گی، وہاں کوئی حقیقی شوہر نہیں جو الزام لگنے پر ہی طلاق دے دے گا، وہاں کوئی حقیقی ننن نہیں جو اللہ اکبر صرف الزام اور تہمت کی بنیاد پہ گھر کو آگ لگا دے گی۔ تمہیں تو ہر پل جینا ہے، تمہیں تو ہر پل رہنا ہے۔ تمہاری زندگی کی ایک تہمت تمہاری پوری زندگی کی خوشیوں کو پامال کر سکتا ہے، تمہاری زندگیوں کو تباہ کر سکتا ہے۔ ہم نے ایسی بچیوں کی زندگی بھی دیکھی ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے ایسا پیار کرتے تھے کہ ممتاز اور شاہجہاں کی یاد تازہ ہو جائے۔ ہم نے ایسی خواتین کو بھی دیکھا ہے کہ بیوی کا فون آیا ہے اور شوہر دوستوں کی محفل سے اٹھ کر کے کھڑا ہو گیا ہے، لیکن ایک غلط فہمی نے پوری زندگی کو تباہ کر دیا، طلاق تک کی نوبت آ گئی۔ اے میری قوم کی بیٹیوں، دنیا جانتی ہے مسلم بچیوں کے گھروں کو اجاڑ دو، یہ بچیاں لاؤج کی زینت بن جائے گی، یہ بچیاں بازار کی زینت بن جائے گی۔ خدا کے لیے اللہ نے جو تمہیں قانون عطا کیا ہے، سیدہ فاطمہ کی زندگی کی شکل میں، اماں عائشہ کی زندگی کی شکل میں، ام المومنین ام سلمہ کی زندگی کی شکل میں، ان کی زندگی کو اختیار کر لو۔ اللہ اکبر، وہ کتنی حسین زندگی رکھتی تھی، ان کے گھروں میں فاقے تھے لیکن ان کے گھروں کے اندر گناہوں کا ماحول نہیں تھا، ان کے دامن پر پیون تھے لیکن ان کے دامن پر گناہ کے دھبے نہیں تھے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کی کنیزوں، آؤ میں تمہیں بتاؤں، محلوں میں رہنے والیوں، پارکوں میں گھومنے والیوں، آج تمہارا حسن بازار بن چکا ہے، بازار کی زینت بن چکا ہے، لیکن سیدوں کی دادی سیدہ فاطمہ کا گھر اس شان کا گھر تھا کہ جبریل امین جیسا فرشتہ بھی بغیر اجازت وہاں پر نہیں مار سکتا تھا۔ ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں، قدر شان اہل بیت۔ علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر روح البیان میں لکھتے ہیں 4 جلد میں، اللہ اکبر، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ نے حضرت اسرائیل سے موت کے فرشتے سے کہا، اے اسرائیل، جب فاطمہ کی موت کا وقت آئے گا تو اس کی روح نکالنے تو نہ جانا، اس کی روح نکالنے تو نہ جانا، میری بندی فاطمہ کی روح میں خود قبض کروں گا، اس لیے کہ فاطمہ تجھے بھی اپنے حجرے میں غیرت کی وجہ سے گوارا نہ کرے گی۔ آپ غور کریں، یہ سیدہ فاطمہ کی غیرت ہے، یہ سیدہ کائنات کی غیرت ہے، یہ مخدومہ کائنات کی غیرت ہے کہ موت کے فرشتے کو بھی حیا اور غیرت کی بنیاد پر وہ اپنے حجرے میں گوارا نہیں کرتی۔ تو قدرت کا فیصلہ یہ ہے کہ تو نہ جانا، فاطمہ کی روح ہم اپنے دستے قدرت سے خود قبض کریں گے۔ اللہ اکبر، ایک طرف غیرت فاطمی یہ ہے، تمہیں کیا ہو گیا، تم سیدہ فاطمہ کی کنیز ہو، کنیز فاطمہ کہلاتی ہو۔ انٹرنیٹ پر آج میری قوم کی بیٹیاں اپنے رشتے کے حوالے سے خود گفتگو کر رہی ہے۔ ایک بات بہت دل پر لکھ لینے والی ہے، جو لڑکے اپنے ماں باپ سے غداری اور بے وفائی کر کے تمہارے ساتھ بلند بانگ دعوے کرتے ہیں، جو ماں باپ کا وفادار نہ ہوا وہ تمہارا کیا وفادار ہوگا۔
اپنی زندگی کو کہ فیصلے خود مت کرو، تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں، صلاحیت نہیں۔ ہاں اللہ نے تمہیں اتنا اختیار ضرور دیا ہے کہ ماں باپ اگر تمہارا نکاح کہیں کرنا چاہتے ہیں اور وہ تم سے مشورہ کرے تو تم ہاں یا نہ میں دونوں جواب دے سکتی ہو۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کی کنیزوں، آج حالات بڑے پرخطر ہیں، بڑے خطرناک ہیں۔ دنیا نے پلان بنایا ہے، آپ کو نہیں پتا۔ ایکتا کپور نے انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ہم نے سیریل صرف اس لیے شروع کیے تاکہ شادی شدہ عورتوں کو اور قوم کی بچیوں کو یہ پیغام دے سکے کہ جیسے مرد کئی عورتوں سے تعلقات قائم کر سکتے ہیں ویسے عورتیں بھی کئی مردوں سے تعلقات قائم کر سکتی ہیں۔ میری بہنوں، خدا کے لیے اپنی آبرو کی حفاظت کرو، اپنی عزت کی حفاظت کرو۔ تم ابتدا میں یہ کہتی ہو میرے بوڑھے باپ کو کیا سمجھتا ہے، میری ماں کو کیا سمجھتا ہے، اور تم اپنے فیصلے خود کرتی ہو۔ ایک وقت تو پھر وہ آتا ہے کہ تمہیں رونے کے لیے مزدور نہیں ملتے، صرف روتی ہو، صرف روتی ہو۔ ایک بات یہ یاد رکھو، جس لڑکی نے بھی کسی اجنبی مرد سے محبت کی ہے اس کی آنکھ میں سوائے آنسو کے کچھ نہیں ملا، اسے غم کے سوا کچھ نہیں ملا، اور یوں بھی محبت صرف غم دیتی ہے، کچھ اور نہیں دے سکتی۔ اس لیے کہ مردوں کا حال یوں ہے جیسے بہار، بہار باغ میں ہمیشہ نہیں ہوتی، صرف 4 مہینے ہوتی ہے، 8 مہینے خزاں کے ہوتے ہیں، پھر بلبل کی آنسو ہی آنسو ہوتے ہیں، تتلیوں کی بے قراری ہی بے قراری ہوتی ہے۔ اس لیے کسی سے دل نہ لگاؤ، اگر دل لگانا ہے تو حبیب خدا سے لگاؤ، محبوب خدا سے لگاؤ۔ یاد رکھو، کسی کے لیے رو گی نا تو لوگ تمہارا مذاق اڑائیں گے اور کوئی تمہارا سہارا نہ بنے گے، لیکن میرے محبوب مصطفیٰ کے لیے رو گی نا تو اللہ کی بارگاہ میں تمہارے درجات بلند ہوتے جائیں گے۔ کسی کے لیے تمہارا دل ٹوٹے گا تو بے قیمت ہو جائے گا۔ مصطفیٰ جان رحمت کے عشق میں دل ٹوٹے گا تو اسی رات تمہیں مصطفیٰ جان رحمت کی زیارت نصیب ہو جائے گی۔ یاد رکھو، کسی کے لیے ناکام ہو جاؤ گی تو کوئی تمہیں منہ نہ لگائے گا۔ مصطفیٰ کے لیے جہاں ناکام ہو کر بیٹھ جاؤ گی تو لوگ تمہیں رابعہ بصری کے نام سے یاد کریں گے، نفیسہ بصری کے نام سے یاد کریں گے، اور جب تمہارا جنازہ اٹھے گا تو لوگ تمہارے جنازے کو یہ کہہ کر کاندھا دیں گے کہ آج ہم نے ایک جنتی عورت کو کاندھا دیا ہے۔ جاتے جاتے صرف آخری بات آپ کو بطور واقعہ کہہ کے جانا چاہتا ہوں۔ زندگی میں گناہ ہوتے ہیں، ہوتے رہیں گے، کاش کے گناہ کے ساتھ احساس گناہ بھی ہو، توبہ بھی ہو، زندگی میں انقلاب بھی ہو۔ زندگی کھیل نہیں ہے، زندگی فلم اور سیریل نہیں ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اتنا قیمتی سرمایہ ہے کہ اللہ جواد و کریم ہر چیز بار بار دیتا ہے، لیکن زندگی صرف ایک ہی بار دی۔ کتنی قیمتی ہے زندگی، ایک بار دی، اس کے بعد نہیں دے گا، کسی کو نہیں دے گا۔ ایک بار دنیا کی زندگی دے دی، دوبارہ دنیا کی زندگی نہیں ملے گی۔ اس ایک بار کی زندگی میں یا تو تم جنتی بنو یا تو جہنمی۔ بات یوں ہے کہ اگر کوئی عورت گناہ سے توبہ کر کے سنور جائے بہت قیمتی ہو جاتی ہے، اس لیے کہ گناہ انسان سے ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا ذنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں۔ ایک مرتبہ ان کے دور میں ایک خوبصورت لڑکی حالات کی ماری رقاصہ بن گئی۔ ناچتے ناچتے اس نے ناچنے میں اتنی مہارت حاصل کر لی کہ وہ وقت کی بہت بڑی رقاصہ کی حیثیت سے جانی اور پہچانی جانے لگی۔ ایک دن مصر کے کچھ لوگ جو سنجیدہ تھے وہ آئے اور آ کر کہتے ہیں، ذنون، تم جیسا ولی جس شہر میں رہتا ہو وہاں اگر رقص و سرور کی، ناچ گانے کی محفل میں نوجوانوں کی اکثریت پہنچے، افسوس ہے۔ حضرت ذنون نے کہا ہوا کیا؟ کہا ایک رقاصہ اتنا
عمدہ پیمانے پر اتنے فن کے ساتھ ناچتی اور گاتی ہے کہ قوم کے جوان تیزی کے ساتھ ادھر بڑھ رہے ہیں. ایک کام کرو کہ اس رقاصہ کو تم شہر بدر کر دو. تم یہ کام کرو گے تو کوئی آبجیکشن نہیں ہوگا. ہم کرنے جائیں گے تو 17 سوال کھڑے ہوں گے. ذوالنون مصری نے کہا لوگو تم نے شکایت کرنی تھی کر دیا. ایک کام کرو اب تم چلے جاؤ. میں اس رقاصہ کو شہر بدر نہیں کروں گا کیونکہ اگر میں نے اس کو اپنے شہر سے نکالا وہ دوسرے شہر میں جا کر کے گناہ اور برائیاں کرے گی. میں اس کو سنوارنے کی کوشش کروں گا. ذوالنون مصری نے کہا میں سنواروں گا. اور اے میری قوم کی بیٹیوں، حضور امیر سنی دعوت اسلامی نے آج آپ کو سلام کہا کہ مجھے میری قوم کی بیٹیوں کو سلام کہنا اور ان کو میرا یہ پیغام ضرور دینا کہ اے قوم کی بیٹیوں تم سنی دعوت اسلامی کی مبلغہ بن جاؤ. اس لیے کہ قوم کی بیٹی کیسی ہو ہم اس کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں، اسے مبلغہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے کہ ہم قوم کی ہر بیٹی کو کنیز فاطمہ دیکھنا چاہتے ہیں، سیدہ کائنات کی کنیز دیکھنا چاہتے ہیں. اور ہمارے امیر کا مشن یہی ہے، قوم کی ہر بیٹی کو ہم برقعے میں دیکھنا چاہتے ہیں. اور صرف برقعے میں نہیں، جہاں اس کے چہرے کو برقعے میں چھپا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں وہیں اس کے دل کو عشق رسول اور خوف خدا کے غلاف میں لپٹا ہوا بھی دیکھنا چاہتے ہیں. برقع پہننے سے کیا ہوتا ہے اگر دل میں خوف خدا نہیں؟ برقع پہننے سے کیا ملتا ہے اگر دل میں عشق رسول نہیں؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کی کنیز ہو تو قبلہ قائد محترم کا سلام بھی آپ قبول کریں. اور ابھی اخیر میں تو انشاءاللہ حضرت بھی آپ سے خطاب کریں گے اور کچھ نصیحتیں حضرت کریں گے. میں اپنی گفتگو جلدی سے مکمل کر لوں اس لیے کہ وقت بہت قیمتی ہے اور بہت کم بھی ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کی کنیزوں، حضرت ذوالنون مصری نے کہا کہ ہم اس لڑکی کو باہر نہیں نکالیں گے. میں جانتا ہوں، ہمیں معلوم ہے کوئی گناہ میں یوں ہی نہیں ڈوبتا، کبھی کبھی حالات اس کو توڑ دیتے ہیں. لوگ بڑے ظالم ہیں، لوگ جلدی سے غریبوں پر پیار نہیں کرتے، جلدی سے کسی کو سہارا نہیں دیتے. اس لیے بہت سے حالات کے مارے جو ہے وہ گناہ کی طرف چلے جاتے ہیں. لیکن شاید میں نے کبھی آپ کو کہا بھی ہوگا، آج بھی کہہ دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بات تازہ ہو جائے. میری بہن، اگر سیدوں کی دادی سیدہ فاطمہ چاہتی نا تو ان کے گھر میں سونے کے پہاڑ نمودار ہوتے. ان کے گھر میں روزانہ حوران بہشت جنت کا کھانا لے کر آتی. فاطمہ کے کپڑے اتنے قیمتی ہوتے کہ زمانے میں کسی نے تصور نہیں کیا. لیکن میرے نبی کی بیٹی نے ایک مہینے تک اس لیے چولہا نہیں جلایا تاکہ قوم کی بیٹیاں جب بھوکی ہو انہیں فاطمہ کی بھوک یاد آ جائے، ان کے قدم نہ بہکے، ان کے قدم غلط طرف نہ اٹھے. آج اگر کوئی بیٹی یہ کہتی ہے کہ میں نے فاقوں کی وجہ سے لوچ کر رخ کیا، فاطمہ کی روح چیخ چیخ کر کہتی ہے مجھے تو دیکھ لیا ہوتا کہ میں اتنے بڑے باپ، جس کا باپ پوری دنیا کا نہیں بلکہ دونوں عالم کا تاجدار ہے، دونوں عالم کا مالک و مختار ہے، جس کی نالین نے مکے کو شہر امن بنایا ہے، جس کی ذات نے مدینہ منورہ کو شہر شفا بنایا ہے، جس کی غلامی نے جبریل کو سید الملائکہ بنایا ہے، اس باپ کی بیٹی ہے. لیکن گھر کا حال یہ ہے کہ ایک مہینے تک گھر میں چولہا نہیں جلتا. بیمار پڑتی ہے تو دوائیں تو دور کی بات، بیماری میں بھی کھانا میسر نہیں. حال یہ ہے ایک چادر ہے اس میں بھی 17 پیون ہے. حال یہ ہے کبھی تو وہ چادر بھی اتنی پھٹ گئی کہ سر پہ رکھتی ہے تو چادر ڈھلک جاتی ہے اور وجود ناز اس پھٹی ہوئی چادر کے سوراخ سے نظر آتا ہے. ایک مرتبہ مولا علی کہتے ہیں فاطمہ تیری چادر اتنی پھٹ گئی کہ اب گھر میں پیون لگانے کے لیے بھی کپڑا موجود نہیں ہے. یہ وقت تمہارے گھر میں کبھی نہیں آیا ہوگا، اگر آیا ہے تو مجھے بتا دیں. ایک چادر 17 پیون، اور جب اور پھٹی ہے تو گھر میں کپڑا بھی نہیں ہے پیون لگانے کے لیے. مولا علی کہتے ہیں فاطمہ جاؤ
اور جا کر کے حضور سے کہو کہ حضور تمہیں ایک چادر اور ایک دوپٹہ تو دے دیں. لوگوں کو جھولیاں بھر بھر کے دیتے ہیں, بیٹی کو تو دے دیں. سیدہ یہ کہہ کر انکار کرتی ہے, مجھے حیا آتی ہے کہ میں اپنے بابا سے کچھ مانگنے جاؤں, مجھے اچھا نہیں لگتا. قربان غیرت والے باپ کی غیرت والی بیٹی, اگر میں یہ کہوں کہ اگر غیرت کو سمیٹ دیا جائے تو فاطمہ الزہرا بن جاتی ہے, اور غیرت کو اگر بکھیر دیا جائے تو کائنات کے اندر بطور ایمان تقسیم کر دی جاتی ہے. یہ سیدہ کائنات کی ذات ہے. میں نہیں جاتی, اگر آپ کہیں تو آپ ہی چلے جائیں اور بابا سے میری طرف سے پیشکش کریں, عرضی کریں. مولا آئے, مولائے کائنات علی مرتضیٰ آقا کے گھر میں بیٹھ گئے سلام کر کے. آقا نے کہا علی کیوں آئے ہو؟ حضور بس یوں ہی آ گیا. نہیں علی, تمہارے چہرے کا خط و خال بتاتا ہے کوئی مسئلہ لے کر آئے ہو. جی یا رسول اللہ, ہمت نہیں ہوتی. کہو علی کیا کہنا چاہتے ہو؟ مولائے کائنات نے کہا, جس کی منقبت ابھی آپ سن رہے تھے, وہ علی جس کی شان یہ ہے, طریقت جس کے گھر سے نکلی ہو, ولایت جس کے گھر سے نکلی ہو, غوث و خواجہ جس کا نام جپتے جپتے مقام غوثیت اور ولایت پر پہنچے ہو, وہ علی ہے کہ اگر ایک کنکر پر پھونک دے تو وہ جواہرات میں تبدیل ہو جائے. وہ علی اشارہ کر دیں تو پہاڑوں کو سونے کا رنگ عطا کر دیں. وہ علی جس کے ہاتھ پر اللہ اکبر, جس کے ہاتھ پر فرشتے ہاتھ رکھنے میں فخر محسوس کریں. وہ علی جو خیبر شکن ہے. وہ علی اللہ اکبر جو مولود کعبہ ہیں. وہ علی جن کی ولایت, سیادت, امامت پر پوری امت کا اتفاق ہے. وہ علی اللہ اکبر کبھی زنجیر ہلتی ہے, کبھی در کانپ جاتا ہے. علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. وہ علی جس کا نام بھوک میں لے لیا جائے پورے یقین کے ساتھ بھوک مٹ جاتی ہے. وہ علی جو مشکل کشا ہے. وہ علی جو حاجت روا ہے. وہ علی جو وسیع رسول ہے. وہ علی جو عقی رسول ہے. وہ علی اللہ اکبر جو قسیم جنت و جہنم ہے. وہ علی جو ساقی کوثر ہے. وہ علی جس کا نام جنت کے دروازے پر مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ یوں لکھا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے اور علی محمد کے بھائی ہے. علی کی شان یہ ہے. علی کہتے آقا حیا آتی ہے, کچھ کہوں؟ کہو علی. حضور آپ کی گوشائے جگر, آپ کی لخت جگر, اس کا دوپٹہ اتنا پھٹ چکا ہے کہ اب گھر میں پیون لگانے کے لیے کپڑا نہیں. اگر ایک دوپٹہ دے دیں فاطمہ اوڑھ لے. میرے رسول نے کہا دوپٹے ہے تو دے نہیں سکتا, اس لیے کہ وہ بظاہر میری ملکیت میں نہیں ہے, کیونکہ ابھی بدر و احد کے یتیموں کا حق دینا باقی ہے. میں فاطمہ کو دوپٹہ کیسے دے دوں؟ البتہ اس وقت میری ملکیت میں ایک اونٹ کا چمڑا ہے اور بس اس وقت وہی میری ملکیت ہے. فاطمہ سے کہہ دو اگر اسے اپنے دوپٹے میں پیون لگانے کے لیے کپڑا چاہیے تو وہ یہ اونٹ کا چمڑا لے لے, قبول کر لے اور اسی اونٹ کے چمڑے کا دوپٹے میں پیون لگا لے. سیدہ کائنات کی طرف سے آنے والے علی وہ اونٹ کا چمڑا لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں فاطمہ یہ آقا نے دیا, اسی کو اوڑھ لو. سیدہ نے اس کو بطور دوپٹہ اونٹ کا چمڑا اوڑھا. آقا تشریف لا کر اپنی بیٹی کے سر پر دوپٹے کے اوپر جب اونٹ کا چمڑا دیکھتے ہیں تو آنکھ میں آنسو تھے. حضور کی آنکھ کے آنسو دیکھ کر علی بھی روئے, سیدہ بھی روئی. میرے نبی نے فرمایا بیٹی اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ دنیا والوں کے لیے تو دنیا کی نعمت, محمد اور آل محمد کے لیے جنت کی نعمت. یہ سیدہ کی زندگی ہے. تمہارے گھروں میں تو تجوریاں بھری ہے, پھر بھی تم بالوں کی نمائش کر رہی ہو. مجھے بتاؤ تو صحیح, جس کا بابا اتنا مالک و مختار, اتنا عظیم ہو کہ جس رسول کے صدقے پوری دنیا پل رہی ہو, جس کے صدقے سب کو جنت ملے, اس فاطمہ نے اونٹ کا چمڑا کیوں اوڑھا؟ میرا ایمان ہے
اگر فاطمہ اشارہ کرتی تو جنت کے جوڑے فاطمہ کے گھر میں اتر پڑتے. آئے بھی کیوں ان کا چمڑا اڑا؟ فاطمہ کو اپنی فکر نہیں تھی. سیدہ فاطمہ نکاح ولایت سے آج کے تمہارے حالات دیکھ رہی تھی کہ جب تمہاری غربت تمہیں عصمت کا سودا کرنے پہ مجبور کرنے لگے تو تم فاطمہ کی غربت کو یاد کر کے اپنی آبرو کی حفاظت کر سکو. سیدہ نے اس لیے اتنی مشکلوں کا سامنا کیا تھا, اتنی تکلیفوں کا سامنا کیا تھا. بہرحال میرے پاس وقت نہیں کہ میں سیدہ کی زندگی پیش کروں. اللہ ہمیں وقت دے تو ہم کبھی اس پہ گفتگو کریں گے, لیکن عرض یہ کر رہا تھا حالات بگاڑ دیتے ہیں کبھی کبھی انسان کو کہ وہ جرم کرے, وہ گناہ کرے. اللہ ہماری قوم کے دولت مندوں کو توفیق دے. تو بہرحال ذوالنون مصری نے کہا میں اس لڑکی کو سدھار دوں گا. ذوالنون نے اپنے خادم بھیجا اور جب خادم گیا, خادم نے پوچھا ہمارے پیر ذوالنون مصری پوچھتے ہیں ایک رات کی تیری قیمت کیا ہے, کتنا تو لیتی ہے؟ اس نے قیمت بتائی اور بالوں کو جرجری اس غرور سے دے رہی تھی کہ میرے ناچ کا شیدائی وقت کا ولی کامل بھی ہو گیا, آج تو خصوصی ناچ ناچوں گی. اس لیے کہ ذوالنون جیسا ولی تسبیح اور مصلی چھوڑ کر کے آ رہا ہے, لیکن اسے نہیں پتا تھا جس کی آنکھ میں مکین گنبد خضرا کا جلوہ بس جائے پھر وہ کسی کے حسن کا شیدا نہیں ہوتا. خدا کی قسم ہر حسن حسن فانی ہے, میرے نبی کا حسن وہ ہے جو خدا کو یاد دلاتا ہے, جو خدا نہیں لیکن خدا نما ہے, جو قدرت نما ہے. اللہ اکبر. ان کی زلفیں نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے, ان کے ابرو نہیں دو قبلوں کی یکجائی ہے. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. انہی کی بو مایہ سمن ہے, انہی کا جلوہ چمن چمن ہے, انہی سے گلشن مہک رہے ہیں, انہی کی رنگت گلاب میں ہے. سر تاب قدم ہے, تنے سلطان زمن پھول, لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. ذوالنون کے خادم نے قیمت طے کی ہے اور عشاء کی نماز پڑھ کر ذوالنون مصری مصلی کاندھے پہ ڈال کر اس رقاصہ کے گھر پہنچے ہیں. آج کوئی نہیں آئے گا اس محفل میں, آج آپ ہمارے لیے خاص ہے, لیکن گفتگو کا لہجہ یوں تھا بیٹی آج رات تم میرے ساتھ گزارے گی. اس نے لفظ بیٹی سنا ہے ذوالنون مصری سے, اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی ہے. کوئی کسی رقاصہ کو بھی بیٹی کہہ کے یاد کرتا ہے. ذوالنون مصری نے جواب دیا تھا شادی سے پہلے اسلام صرف 3 رنگ میں کسی عورت کو دیکھنے کی اجازت دیتا ہے. عمر میں بڑی ہے تو وہ مثل ماں ہے, برابر کی عمر کی ہے مثل بہن ہے, عمر سے چھوٹی ہے وہ بیٹی کی طرح ہے. تو میری بیٹی. آپ نے کہا آج تک تو کسی نے مجھے بیٹی نہیں کہا, جو آتا ہے وہ اسی طرح دیکھتا ہے جیسے گوشت کے لوٹڑے کو بھوکا دیکھتا ہے. کہا بیٹی میں وہ نہیں ہوں. تو سوچ رہی تھی میں تیرا ناچ دیکھوں گا, نہیں, آج تو میرے ساتھ نماز پڑھے گی. بابا مجھے تو نماز پڑھنا آتا ہی نہیں. اس سے پتا چلا کہ بڑے بڑے مجرموں کو نماز کے ذریعے سدھارا گیا ہے. اسی لیے ہم آپ سے کہتے ہیں اگر گناہ سے بچنا ہے تو نماز کی پابندی کریں, نماز کی پابند بنو, اللہ تم پہ کرم کرے گا. رشتے نہیں آتے نماز پڑھو, گر گڑاؤ اپنے اللہ سے. خدا کی قسم ارے اس کے یہاں کمی کیا ہے, وہ ایسا کریم ہے کہ فرعون کی بیوی کو جنت میں مصطفیٰ کی بیوی بنا دے گا. وہ کیسا کریم ہے. اللہ نے کسی کو بغیر جوڑے کے پیدا نہیں کیا. گڑ گڑاؤ, گڑ گڑانا سیکھو. اگر بغیر روئے ماں بچے کو دودھ نہیں پلاتی, بغیر روئے اللہ تمہاری دعا کیسے قبول کرے گا. کھیلتے ہوئے بچے کو ماں گود میں نہیں لیتی,
روتے ہوئے بچے کو ماں گود میں لیتی ہے. سنو، جب تک کھیلتی رہو گی اللہ کی رحمت کی مستحق نہیں ہو جاؤ گی. جب رو گی اللہ کے لیے تو اللہ تمہیں اپنی رحمت کی آگوش میں جگہ عطا فرمائے گا. میرے رب کی شان ہے، روتے بچے کو ماں بھی بنا دیتی ہے، کھیلتے بچے کی طرف توجہ نہیں کرتی. اس لیے رب کی رحمت کو متوجہ کرنا اپنی طرف. رو، گڑ گڑاؤ، میرا اللہ وہ ہے اگر چاہے تو زمین کے اندر سے تمہارے رشتے پیدا کر دے، آسمانوں کو پھاڑ کر تمہارے رشتے اتار دے. اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چاہے پہ قادر ہے. اللہ تمہاری غربت کو راحتوں میں بدل دے گا. اس کے لیے رونا تو سیکھو. وہ آنکھ مانگ لو جو اللہ کے لیے روئے، وہ دل مانگ لو جو مصطفیٰ جان رحمت کے لیے تڑپتا رہے، بے چین و بے قرار رہے. میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی، میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے. ذنون نے کہا بیٹی تجھے نماز، میں تو نماز نہیں جانتی بابا، کیونکہ میں ایک مسلمان باپ کے گھر میں پیدا ہوئی، میرا باپ مر گیا، چھوٹی تھی، کسی نے سہارا نہیں دیا، میری بیوہ ماں نے نچڑیوں کے ساتھ کر دیا، اس لیے میں نہیں جانتی نماز پڑھ. کہ ٹھیک کوئی بات نہیں، میرے پیچھے کھڑے رہے بیٹی، جیسا میں کرتا ہوں ویسا کر. کھڑی ہو گئی پیچھے، المختصر یہ اختصار کر رہا ہوں، پیچھے کھڑی ہو گئی. ذنون مصری نے تحریمہ کہی، تلاوت کرنی شروع کی. ذنون کے دل سے نکلنے والی آواز قرآن کی تلاوت کی اس کے دل میں اترتی رہی اور آنکھ آنسو بہاتی رہی، حتیٰ کہ اس کی ہچکیاں بن گئی جو ذنون نماز میں سن رہے تھے. رکوع کیا اور جب سر سجدے میں رکھا، ذنون مصری کی زبان سبحان ربی الاعلیٰ کہتی تھی، لیکن ان کا دل کہتا تھا اللہ، میرے اللہ، یہاں تک لانا میرا کام تھا،